السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں میں سمندری طوفان اور اس کے نتیجے میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی۔ کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں میں سمندری طوفان اور اس کے نتیجے میں بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ سمندر کنارے واقع اس شہر میں تقریباً ہر سال ایک مرتبہ اس طرح کی کیفیت کا پتہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ہی کراچی تک آتے کبھی اس طوفان کا رخ بدل جاتا ہے تو کبھی طوفان کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر ہمارا رد عمل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، ارے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ شہر کراچی سمندر کی سطح سے نیچے واقع ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، پچھلے سال ہی کی تو بات ہے جب مون سون کی بارشوں میں ہم نے ڈوبا ہوا کراچی دیکھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ڈھیٹ اور نافرمان قومیں بھی اسی طرح اپنی زندگی میں بے فکری سے مگن تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جاتا تھا۔ بادل اٹھتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ یہ تو ہمیں سیراب کرے گا، لیکن وہی بادل ان کے لیے تباہی کا پیغام لاتے۔ اس کے برعکس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ جب آپ بادل اٹھتے دیکھتے تو تسبیح اور دعاؤں اور استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ ذرا نوٹ کریں۔ سچی توبہ، صرف زبان سے استغفار کے مسنون الفاظ کی ادائیگی نہیں، بلکہ جو کچھ غلط کیا یا کہا اس پر شرمندگی، افسوس، آئندہ موقع ملے بھی تو وہ غلطی نہیں دہرانی، اس بات کا پکا عزم۔ پہلے جو وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتا تھا، اب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں تھکا دینا ہے۔ صدقے کا مفہوم اقسام سمجھ کر کثرت سے صدقہ کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو قوم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان پر اپنا عذاب دور کرتے ہیں بلکہ دنیاوی نعمتوں کی بھی برسات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور ان میں کہی ہوئی باتیں آپ کے دل کو چھوتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اچھی باتوں کو آگے شیئر بھی کریں۔